ریفرنسز ان قرآن، حاطب بن ابی بلتھا کی جو ہم نے سٹوری پڑھی اس کے لیے جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یہ پارہ نمبر 28 میں ہے، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60، آیت نمبر 1 to 9 اور پھر آیت نمبر 13 اسی واقعے کے اوپر نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں، و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی ڈائریکٹ یہ حاطب بن ابی بلتھا سے کہا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی دوست بنا کے تم جو خط بھیج رہے تھے تو ایسی دوستی نہ کرو۔ تلتونا تم ڈالتے ہو، الیہم طرف ان کے، بالمودتی دوستی کا پیغام، یعنی تم تو ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقت تحقیق حالانکہ کفرو انہوں نے انکار کیا، تم تو دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو لیکن انہوں نے تو انکار کیا ہے، بما اس کا جو جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق حق میں سے، جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو دین اسلام آ چکا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، اللہ کا، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اور تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ یخرجونا وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول کو، و ایاکم اور تمہیں، ان کی تؤمنو تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم جو رب ہے تمہارا۔ وہ تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، یعنی انہوں نے مکہ سے تمہیں رسول کو اس لیے نکالا کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے رسول کو اور تمہیں مکہ سے باہر نکالا اور تم ان سے محبت کے پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف۔ ان اگر کنتم ہو تم، خرج تم نکلے تم، جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہنے کو، مرداتی رضامندی میری، تسرونا تم چھپا کر بھیجتے ہو، یعنی ایک طرف تو تم میری رضامندی چاہتے ہو، جہاد پر نکلتے ہو اور تم بھیجتے ہو الیہم طرف ان کے، مودتی پیغام، یعنی ایک طرف تم جہاد پہ نکل رہے ہو، میری رضامندی چاہتے ہو اور تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام، یعنی ڈائریکٹلی حضرت حاطب کو کہا جا رہا ہے۔ وَأَنَا اور میں، عالم خوب جانتا ہوں، بما اسے جو، اخفی تم چھپایا تم نے، یعنی جو خفیہ تم پر تم جو چھپا کے کام کرتے ہو، وما اور جو اعلن تم ظاہر کیا تم نے، جو تم بتاتے ہو، جو تم نے کہا اور جو تم نے چھپ کر کام کیا وہ سب میں جانتا ہوں۔ ومن اور جو کوئی، یفعلہ کرے گا اسے، یعنی جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا، منکم تم میں سے، فقط تو تحقیق، دلّا وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ وارن کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو بھی ایسا کام کرے گا تو وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، یعنی جو سیدھے راستے پر جو ابھی چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، جو جنت کی طرف لے جاتا ہے راستہ، اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ اس راستے سے بھٹک جائے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اور
اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، یعنی انڈائریکٹلی کہا تم ان کے پاس محبت کے پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو بھی تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا ان اگر یس قفوکم وہ پالے تمہیں، یس قفوکم وہ پالے تمہیں، یکونو ہوں گے وہ، لکم تمہارے لیے، اعداءً دشمن، یعنی اگر وہ تمہیں پالیں گے، کہیں تمہیں مل جائیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہیں، وَيَبْسُطُوا اور وہ دراز کریں گے، الیکم طرف تمہارے، ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے وہ، یعنی تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، وَأَلْسِنَتَہم اور زبانیں اپنی، بِالسُّوءِ ساتھ برائی کے، وَوَدُّوا اور وہ چاہیں گے، لو کاش، یکفرون تم کفر کرو، یعنی تمہارے وہ دشمن جو دشمن ہے کہ اگر تمہیں پا لیں گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو، یعنی تم بھی انکار کرنے لگو اور ان میں شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگو۔ اب آیت نمبر 3 میں فرمایا لن ہرگز نہیں، تنفعکم فائدہ دے گی تمہیں، ارحامکم رشتہ داریاں تمہاری، ولا اور نہ اولادکم اولاد تمہاری، یوم القیامتی قیامت کے، یفصلو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن رشتہ داریوں اور اولاد کے لیے تم نے یہ سب کام کیا وہ تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یفصلو وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا تمہارے قیامت کے دن۔ اور پھر یہ سب بیوی بچے اور تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جن کے لیے تم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہو یہ تمہیں بچا نہیں پائیں گے، تمہاری رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 4 قد تحقیق کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا، فی ابراہیم اب یہاں پر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیا مسلمانوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد کرو، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، ان کے والد جو تھے انہوں نے کتنا انہیں پریشان کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر اپنے والد کو، اپنے وطن کو، سب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیا گیا، والذین اور ان لوگوں میں جو معہو ان کے ساتھ تھے، تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ اچھا ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، اس جب قالو انہوں نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، بیزار ہیں، منکم تم سے، ومما اور اس سے جنہیں تعبدون تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا انکار کیا ہم نے، بکم تمہارا، وبدا اور ظاہر ہو گئی، بیننا درمیان ہمارے، وبینکم اور درمیان تمہارے، عداوت، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر،
الا مگر قولا کہنا ابراہیم کا لی ابی ہی اپنے والد سے لا استغفرن البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا لکا تیرے لیے وما اور نہیں املکو میں مالک لکا تیرے لیے من اللہ اللہ سے من شیئن کسی چیز کا ربنا اے ہمارے رب علیکا تجھ پر ہی توکلنا توکل کیا ہم نے و الیکا اور طرف تیری ہی انبنا رجوع کیا ہم نے و الیکا اور طرف تیرے ہی المصیر لوٹنا ہے۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے اور اپنے والد سے جو بات ہوئی تھی اس کا بیچ میں اگزامپل دیا کہ ان کے بارے میں سوچو انہوں نے کیسے کیا کیا تھا اور تم دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، چاہے اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بیچ میں یہ آیت آئی ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 5، ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں، اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں بیچ میں کہ نہ تو بنا ہمیں فتنتن آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہمیں فتنہ یا آزمائش نہ بنانا، وغفر اور بخش دے لنا ہمارے لیے، یعنی ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے العزیز الحکیم بہت زبردست بہت حکمت والا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے جو خط بھیجا اس کی بجائے انہیں یہ دعا کرنی چاہیے تھی، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ غلط کام کرنا چاہیے تھا کہ خط جو ہے وہ سیکرٹ اوپن کیا انہوں نے، اس کی بجائے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ایسا کبھی ہو کبھی اس طرح کی آزمائش ہو تو اس طرح سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش نہ بنانا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا اور ہمیں بخش دینا، اور بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ عزیز اور خوب حکمت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ اور صرف آپ ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 6، لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فیہم اس میں اسوۃ نمونہ حسنہ اچھا لمن اس کے لیے جو کانا ہے وہ یرجو امید رکھتا اللہ سے ملاقات کی، یعنی جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس میں ایک بہت اچھا اگزامپل ہے، بہت اچھا نمونہ ہے۔ والیوم الآخری جو بھی ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، واقعی جو مومن ہے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی یہ جو ہے جو انہوں نے اپنے والد سے کہا اور والد کو دین پر بلایا اور اپنی قوم سے کہا، اس میں بہت اچھا اگزامپل ہے۔ ومن اور جو کوئی یتولا اور جو منہ موڑ جائے، فإن اللہ تو بے شک اللہ ہوا وہی ہے الغنی بہت بے نیاز، الحمید خوب تعریف والا، یعنی جو کوئی منہ موڑ جائے، یعنی یہ سب جو ہے جو اللہ سے منہ موڑ جائے، جو مرتد ہو جائے، جو کفر کرے، اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے تو بے شک اللہ تو غنی ہے، بے نیاز، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمید ہے یعنی اتنا تعریف والا ہے کہ اس کی ہی تعریف ہے سب جگہ، تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی منہ موڑ جائے تو۔
یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ موڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور خوب تعریف والا ہے۔ نیکسٹ آیت 7۔ اسا اللہ، امید ہے اللہ، ان کی یجعلا، وہ ڈال دے، بینکم، درمیان تمہارے، و بینا، اور درمیان، الذین، جن سے آدیتم، عداوت رکھتے ہو تم، منہم، ان میں سے، مودتاً، دوستی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ، یعنی تم اگر اللہ سے مدد مانگو گے تو جو تمہارے اور تمہارے جو دشمنوں کے بیچ میں جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اللہ چاہے گا تو اس میں بھی محبت ڈال دے گا۔ نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان تھے نا جن کے چچا، جن کے والد، جن کے گھر والے، وہ جو تھے کفر کر رہے تھے، یعنی وہ جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ اپوزٹ دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کو، مسلمانوں کو ہمیشہ لگتا تھا نا کہ دیکھو ہم اپنے ہی گھر والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ سامنے جو ہیں دشمنوں میں ہمارے ہی گھر والے جو ہم سے لڑ رہے ہیں، اور آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے بیچ میں محبت ڈال دے، یعنی جو یہ ابھی دشمنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ محبت ڈل جائے، دوستی ہو جائے، اور وہ مسلمان ہو جائے، اور ایسا ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ جو مسلمان تھے جو اس طرف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کی امید دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ واللہ، اور اللہ، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ بخش سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو، جو ابھی تک انہوں نے اگر کفر بھی کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ سب چیزیں معاف کر کے، اور وہ ایسی دلوں میں ایمان بھر سکتا ہے، دشمنوں کے دلوں میں بھی، کہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور ان کے اور تمہارے بیچ میں جو ہے وہ دوستی ہو جائے، اور جو ہے محبت پیدا ہو جائے، تو اس کی بھی امید دلائی اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے بیچ میں۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 8۔ لا ینہاکم، نہیں روکتا تمہیں اللہ ان الذین، ان لوگوں سے، لم، نہیں، یقاتلوکم، جنہوں نے جنگ کی تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، یعنی جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے، ولم، اور نہیں، یخرجوکم، نہیں نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، ان کی تبروہم، تم نیکی کرو ان سے، یعنی ان سے تم نیکی کرو، وتقسطوا، اور تم انصاف کرو، الیہم، ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روک رہا ان لوگوں سے کہ تم جنہوں نے تم سے جنگ بھی نہیں کی، یعنی ایسے کفار جو کفر کرتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور رسول کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے تم سے جنگ نہیں کی تمہارے دین کی وجہ سے وہ تم سے جنگ نہیں کرتے، تم سے بہت اچھے سے رہتے ہیں، اور تمہارے گھروں سے بھی انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، تو اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے تمہیں ہرگز نہیں روک رہا، تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ان سے بھی لڑو جا کے، نہیں، اگر تم سے کوئی نہیں لڑتا، تمہیں گھر سے نہیں نکالتا، تو تم ان کے ساتھ نیکی کرو، انصاف کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سٹریس دے کے کہہ رہے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشرک، کافر جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا،
ان کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ انصاف کرو، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف سے رہو، یعنی اگر وہ اچھے سے رہتے تو تم بھی اچھے سے رہو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اللہ تو محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، جو انصاف کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے اہل ایمان کو دے رہے ہیں، جو ان کے ڈاؤٹس دل میں آ رہے ہیں وہ بھی کلیئر کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے اس میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے، ان کے ماں باپ جو تھے، وہ ماں باپ رشتہ دار وہ جو تھے وہ ہو گئے تھے، انکار کرنے والے ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو بھی انکار کرنے والا ہوگا اس سے جا کے بس تمہیں لڑنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو تم سے نہیں لڑتے، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم احسان کرو، اچھے سے بات کرو، ان کے ساتھ اچھے سے رہو۔ اور اللہ یہ اسٹریس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے انما بے شک ینہاکم روکتا ہے تمہیں۔ اب بتا دیا کس چیز سے نہیں روک رہا، اب یہ بتایا کس چیز سے روکتا ہے۔ روکتا ہے تمہیں اللہ عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جو جنگ کی تم سے، جنہوں نے جنگ کی تم سے، یعنی جو تم سے جنگ کرتے ہیں، فی الدین دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ اور انہوں نے نکالا تمہیں، من دیارکم تمہارے گھروں سے، یعنی وَظَاهَرُوا اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے پر، ان کی تَوَلَّوْهُمْ تم دوستی کرو ان سے۔ کس سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے؟ پہلے ہی کہا نا دوستی نہیں کرو، پھر اللہ تعالیٰ اسے کلیئر کر رہے ہیں کہ تمہیں کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوستی کرو اور کس سے نہیں کرو، صاف صاف کلیئرلی مینشن کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو تم سے جنگ کرتے ہیں دین کے معاملے میں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے تمہارے نکالنے میں، ان سے دوستی مت کرو۔ ومن اور جو کوئی یتولہم دوستی کرے گا ان سے، ایسے لوگوں سے جو کوئی دوستی کرے گا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ ظالمون ظالم، جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے، جو ایسے لوگوں کو خفیہ خط بھیجیں گے یا ان سے مسلمانوں کے خلاف دوستی کریں گے یا دوستی کا کوئی بھی رشتہ رکھیں گے، تو وہ خود ظالم ہیں۔ یعنی ان سے دوستی کے لیے منع کیا جا رہا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرنے آتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش نکالے دیے اور دیش نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں، یعنی وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے ظلم کیا اور وہ ظالم ہیں۔ پھر جو آیت نمبر 9 تھی اس سے پہلے، پھر اس کے جو آیت نمبر 10، 11، 12 جو ہے اس میں دوسرا ٹاپک ہے، اور پھر 13 جو ہے لاسٹ آیت ہے سورہ ممتحانہ کی، اس میں کنکلوڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائو، پھر سے سارے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا، لا تتولو نہ تم دوست بناؤ، پھر سے کہا جا رہا ہے نہ تم دوست بناؤ، قومن ایسی قوم سے، غضب اللہ ناراض ہوا اللہ جس سے، یعنی ایسی قوم جس سے اللہ ناراض ہوا ہے، جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، جس غضب ہوا ہے اللہ کا، ایسی قوم کو تم دوست نہ بناؤ، علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان پر ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ ایسی قوم جو تھی وہ یہود تھی، تو یہود سے بھی دوستی کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ قد تحقیق یئیسو وہ مایوس ہو گئے ہیں، من الآخرتی آخرت سے، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، انہیں اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہی ہے،
کما جیسا کہ یئیسا مایوس ہوئے الکفارو جیسے کفار مایوس ہیں ویسے یہ بھی مایوس ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور قبر والوں سے، جیسا کہ مایوس ہیں کافر قبر والوں سے۔ قبر والوں سے مایوس کیوں ہیں؟ کیونکہ جب کفار جو ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں اور قبر میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کفر کرنے کے بعد جو مرتا ہے اس کے لیے پھر دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو وہ فائدہ بھی نہیں دے گی۔ تو وہ ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کہ اللہ جن پر تحقیق مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، یعنی جس پر غضب آیا ہے اللہ کا، جس قوم پر غضب آیا ہے وہ ایسے مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے جیسے کہ کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے، انہیں یہود جو آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی آخرت سے یہود مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں قبر والوں سے۔ جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں ویسے یہ یہود بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں جہنم میں ہی جانا ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، تو ایسی قوم سے بھی دوستی نہ رکھو۔ تو سب کچھ کلیئرلی مینشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک چیز کلیئرلی بتا دی، کس سے دوستی رکھنا ہے، کس سے اچھے تعلقات رکھنا ہے، کس سے دوستی نہیں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہر چیز بتا دی۔ تو ایک قصے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب آیتیں نازل کی اور الحمدللہ مسلمانوں کی تربیت کی، مسلمانوں کو نصیحتیں کی اور گرفت بھی کی کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ تو ہماری 10 آیتیں الحمدللہ اس سٹوری کے ذریعے سے کور ہوئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔